کوئی عمل بھی ان ایام میں اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ولل جہاد، کیا جہاد بھی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا؟ جبکہ مجاہد جب جہاد کا عزم کرتا ہے اللہ کی رحمت 100% متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر میدان جہاد سے فاتح بن کر واپس آ جائے غازی کہلاتا ہے، مال غنیمت لاتا ہے، اہل دنیا اسے شاباش دیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ جری، بہادر، جرأت مند کہلاتا ہے۔ اور اگر وہاں پہ شہید ہو جائے، جان کی بازی ہار جائے، جسم اور روح کا آپس میں تعلق منقطع ہونے کی دیر ہے، قیل ادخل الجنہ کی صدا میں دیر نہیں۔ اتنا عظیم عمل وہ بھی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لل جہاد، جہاد بھی اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتا مگر صرف اس شخص کا خرج بنفسہ و مالہ، جو اپنی جان بھی لے کے نکلا، مال بھی لے کے نکلا، فلم یرجع بشیء، کوئی چیز واپس لے کے نہ آیا، نہ زندہ واپس آیا، نہ مال بچا کے آیا، سب کچھ راہ خدا میں لٹ گیا، اس کا عمل تو بڑھ گیا، اس کے علاوہ کسی کا عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حاضر کیجئے ذرا ذہن کو، کیوں نہیں مقابلہ کر سکتا؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ قربانی نشان راہ ہے، یہ قربانی ایک عظیم پیغمبر کی عظیم جذبے کی داستان حیات ہے، جس کے متعلق میرا رب کہتا ہے ابتلا، آزمایا، امتحان لیا، چیک کیا، ٹیسٹ لیا، کس کا؟ ابراہیم کا۔ چیک کرنے والا، ٹیسٹ لینے والا، امتحان لینے والا کون ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ربہ، ابراہیم کا رب ہے۔ کون ہے؟ یہ ساڑیاں قربانیاں کون چیک کرتا ہے؟ ساڑھے ابے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مولوی، ہمارے مرشد؟ نہ، ہمارے اس عمل کو بھی چیک کرنے والا ہمارا رب ہے، جو اعلان کر کے کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے جانور خریدنے والوں، محلے میں گردن اونچی کر کے کہنے والوں ہم نے 2.5 لاکھ کا بیڑا لیا، اس جی کی قربانی ہے جڑا 80,000 دا لے کے آیا، نہ ایسے کہنا چاہیے نہیں۔
اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے کہ گوشت کتنا نکلا جانور سے، خون کس کا زیادہ بہا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ تو تمہارا دل دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ینالہ التقویٰ، اللہ کی نظر میں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، کتنا؟ 1,00,000 بڑی رقم ہے، اور دوسرا آدمی 50 روپے کا نوٹ صرف کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ جس نے 1,00,000 روپیہ دیا اس کے پاس 2,00,000 کی مالیت تھی، اور جس نے 50 روپیہ دیا اس کے پاس 100 کا نوٹ تھا۔ اس نے بھی آدھی رقم دی، اس نے بھی آدھی رقم دی، اللہ کی نظر میں دونوں سبھی برابر۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ تو تمہارے دلوں کا خوف دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے نہا خانے میں میرا ڈیرا کتنا وسیع ہے۔ آخر تم سنت پوری کرنے چلے ہو اس ابراہیم کی جس ابراہیم کو چیک کیا اس کے رب نے، نتیجے کا اعلان میرا رب خود کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُ اللَّهُ، کمال ابراہیم کا کہ ٹیسٹ میں پورے نمبر لے گیا، سبحان اللہ، ٹیسٹ میں پورے نمبر۔ اللہ نے ٹیسٹ لیا، باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ حویلی کی پرواہ کی، 100% کامیاب نکلا۔ باپ کی حویلی چھوڑ دی مگر رب کا تعلق بولو نہیں چھوڑا۔ دوسرا ٹیسٹ آیا، دوسرا امتحان آیا، رب کریم نے فرمایا اب بڑے دربار میں، نمرود کے دربار میں جا کے اعلان کر میرا ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت پہ اختیار میرے رب کا ہے۔ کہنے لگا ابراہیم پھر تو میں بھی رب ہوں، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے یہ سمجھا کہ کسی کا گلا دبا دینا موت ہے، کسی کے گھر میں دانے بھیج دینا زندگی ہے۔ اس نے ایک قیدی جس کے لیے موت کے پروانے پہ دستخط کر چکا تھا اسے رہا کر دیا، اور جس کے لیے رہائی کا اعلان کر چکا تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کر کے دکھا دیا۔ کر کے ذرا سمجھیے توجہ کیجئے۔ عرش والا کہنے لگا اے میرے ابراہیم، اس نے کر کے نہیں دکھایا، وہ بد نصیب تو فیصلہ غلط کر کے بیٹھا تھا۔ جو بے قصور تھا اس کو پھانسی پہ آرڈر جاری کر دیا، اور جس کا قصور تھا اس کو وہ رہا کر رہا تھا۔ اس کا فیصلہ تو ہو چکا تھا لیکن میں بھی تو اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ عین آخری وقت ہے، قلم اس کا ہے، اختیار میرا۔ قلم اس کا ہے، اختیار کس کا؟ اللہ نے عین آخری وقت پہ جو مجرم تھا اسے سزا دلوا دی، اور جو بے قصور تھا اسے رہا کروا دیا۔ رب نے کہا ابراہیم اسے سمجھا دے۔ اللہ یہ بد نصیب تو سمجھتا ہے ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی دلیل، اتنی بڑی دلیل۔ میں اس لفظ پہ رک رہا ہوں،
رک رہا ہوں. اتنی بڑی دلیل کہ موت و حیات پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اس دلیل کو بھی جو نہ سمجھا اس جیسا غبی انسان کوئی نہیں. اور آج ذرا ہمیں بھی اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا کہ موت و حیات پہ اختیار میرے رب کا ہے. اتنی بڑی دلیل کو سمجھے. اب ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے. اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفنایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے زمین میں لٹایا، اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں مٹی کی بھر بھر کے اوپر ڈالی، یہ کہتے ہوئے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی بھی ڈال رہے ہیں، کلمات بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہی اوپر مٹی برابر ہوئی اب وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. بابا میری سنتا نہیں، تیری رد کرتا نہیں. ہم نے موت حیات کو سمجھا ہم نے بھی کوئی نہیں. سیدنا ابراہیم کو رب کریم فرماتے ہیں میرے ابراہیم دلیل بدل دے، دوسری دلیل دے دے. سیدنا ابراہیم نے دوسری دلیل دے. تیسرا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، آخری آیت ہے. تیسرا رکوع ہے، تیسرا پارہ، تیسرا رکوع، پہلی آیت. حوالہ یاد رہے گا کیا کہا؟ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 1، پہلی آیت. رب کا قرآن کہتا ہے سیدنا ابراہیم نے دوسری دلیل بدل دی. کہنے لگے میرا رب وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. اگر تو میرے رب کو سمجھنا چاہتا ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو فأت بہا من المغرب، ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اگر تجھے بھی دعویٰ ہے میرے رب کی مقابلہ کرنے کا. نتیجہ نکلا رب کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا. اور لاجواب ہو کے کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ ابراہیم ہمارے قابو سے نکل رہا ہے، لہذا اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے. ڈال دیا جائے ابراہیم کو. اب ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے. رب نے جو کہا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، 100% کامیاب نکلا. کپڑے اتار دیے گئے، منجنیقوں کے ذریعے آگ میں ڈالا جانے جا رہا ہے. اوپر بھی کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتے بھی حیران ہو رہے ہیں اللہ تیرے ابراہیم کا قصور تو کوئی نہیں، آج اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے. اگر اجازت ہو تو جائیں. رب نے کہا جبریل جا دیکھ لے تو بھی، اور تو بھی چیک کر لے کہ میرے ابراہیم کا میرے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے. جبریل آ کے کہتا ہے اے ابراہیم اَلَكَ حَاجَةٌ، کیا کوئی ہے ضرورت؟ میری مدد کی ضرورت ہے؟ ایمان سے بتاؤ، آج ہم روڈ پہ کسی مشکل میں آ جائیں اور کوئی آ کے ہمارا خیر خواہ بن کے کہے کہ کوئی امداد کی ضرورت ہے، لیتے ہیں مدد کے نہیں لیتے؟ لیتے ہیں. اور ابراہیم کتنی بڑی مشکل ہے تصور کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آنے والا کہتا ہے اَلَكَ حَاجَةٌ، اور یہ بھی پتا ہے کہ آنے والا زمین سے اٹھ کے نہیں آیا، یہ تو اوپر سے آیا ہوا ہے، اور اپنی مرضی سے بھی نہیں آیا ہوگا، اس کے بھیجنے سے آیا ہوا ہوگا. لیکن سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اما الیک فلا حاجت لی، تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جبریل کہتا ہے ابراہیم پھر رب کو کہہ دے، اس کے سامنے دعا مانگ لے، التجا کر دے،
سیدنا ابراہیم کہتے ہیں حالی کافن عن سوالی، میرا حال ہی کافی ہے، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا حال ہی کافی ہے، سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی یہ کیفیت ہو اس کے سامنے بھلا اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانے اور یہ جانے۔ سیدنا ابراہیم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ رب کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جس ابراہیم کو میرے رب نے چیک کیا 100% کامیاب ہوا، اس ابراہیم کی یہ سنت ہے قربانی۔ اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میری راہ پہ قربانی کرنے والا بھی 100% کامیاب ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ عید کی خطبے میں کی گفتگو میں میں عرض کروں گا کہ وہ کامیابی 100% کیسے ملتی ہے انشاءاللہ۔ اب آخری چند منٹ ہیں، توجہ چاہیے آپ کی۔ پوچھنے لگے پوچھنے والے یا رسول اللہ یہ قربانی کیا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، کیا ملے گا ہمیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں۔ بال گنے جا سکتے ہیں بیڑے کے، بکرے کے، دمبے کے ریشے گنے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح یہ بال گنتی میں نہیں آتے، قربانی کرنے والے کے عمل کا اجر بھی کسی میزان، ترازو اور گنتی میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پوچھنے والوں نے کہا الصوف، اون کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دمبے کی اون کے اوپر جو ریشے ہوتے ہیں ذرے ذرے، ان ہر ذرے کے بدلے میں اللہ قربانی کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ پھر قربانی کرنے والا جب قربانی کے لیے لٹاتا ہے جانور کو، پھیرتا ہے چھری، نام کس کا لیتا ہے؟ درود شریف پڑھ کے، سورت یاسین پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے؟ نہ، سورت بقرہ کی تلاوت کر کے ذبح کرے، حلال نہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ذبح کرے، جانور حلال نہیں۔ سورت یاسین پڑھ کے ذبح کرے، جانور حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمات نہیں کہے گا جو کلمات سکھائے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اشارہ میں نے کر دیا ہے، یہ اس اشارے کو ذرا زندگی کے باقی اعمال میں بھی چیک کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ میری زندگی میری مرضی کی نہیں، میری عبادت میری مرضی کی نہیں، آپ کی عبادت ریاضت آپ کی مرضی کی نہیں۔ اگر عبادت کو عبادت بنانا ہے تو مرضی رب کی چلے گی اور سنت جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ وآخر دعوانا